سبحان اللہ کہہ دو تاکہ معلوم ہو کہ آنچل کا تقدس کیا ہے، آنچل کا آپ کے لحاظ کیا ہے. جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر میں اس فدائے نزاہت پہ لاکھوں سنا. مزار پہ جائے تو اعلیٰ حضرت یاد آئے اور گلابی گلابی گڈے کو دیکھنے جائے وہ بھی بغیر برقع. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حضور سرکار مفتی اعظم ان کی بات یاد آ گئی. لوگوں نے مجھے واقعہ بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ برقع ہے، اس برقعے کو ایک برقع چاہیے. وہ حالات ہے. لہذا ہم ایک بات جانتے ہیں، عورت کو بھی اگر پڑھنے کا شوق ہے تو عورت سے بہن بیٹی سے کہیے شرم و حیا سے گھر میں رہو اور اعلیٰ حضرت سرکار بزرگوں کی کتابیں پڑھو. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بولو آپ اس سے راضی ہیں؟ اور راضی ہو نہ ہو میاں میں تو حق بتاتا رہا. مجھے تو اس کی رضا چاہیے ہے کہ جن کی رضا جنت ہے. کہہ دو رضا والو رضائے مصطفیٰ کا نام جنت ہے. سبحان اللہ. سرکار کی رضا کا نام جنت ہے. مانو گے تو نور و نجات ہے، نہیں مانو گے تو ہلاکت ہے. معلوم کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ سرکار کی عزت پہ اپنی عزت قربان کرنا چاہیے تبھی تو عزت ہے. اب سنو فرماتے ہیں اسی میں تو انصار ان کی عزت پر نثار ہونے کے لیے ہے، بلکہ ان پر نثار ہونا ہی عزت ہے. ان پر عزت ہے. لیکن ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے مولویوں کی جو بیماریاں بیان کری رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں، اب کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو. فرمایا یہ چاہتے ہمارا چین کیوں خراب ہو، ہمارا سکون کیوں خراب ہو، ہمارا چندہ کیوں خراب ہو. غلط تو نہیں کہتا ہوں، کیونکہ حق بولنے کے لیے کلیجہ چاہیے، ہمت چاہیے ہے، قربانی دینا پڑتی ہے. لیکن یاد رکھنا جب کرم فرماتے ہیں تو راستے بن جاتے ہیں. سرکار کا کرم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ حق پہ رکھے اور حق کہنے کی حق بولنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. لہٰذا عرض یہ کر رہا تھا جو میں نے ابھی آپ سے کہا اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے، کان کھول کے یاد رکھیے. پھر عرض کر دوں کہ شریعت سب سے بڑی ہے. شریعت لہٰذا وہابی سے آپ کو دور رہنا ہے، دیوبندی سے آپ کو دور رہنا ہے، رافضی سے آپ کو دور رہنا ہے، سنی کلی سے آپ کو دور رہنا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے 72 فرقوں سے جنتی فرقے کو بچنا ہے. بچنا ہے. اچھا صاحب لہذا سن لیجئے. اب جو لوگ کہیں بے ادبی نہیں، وقت کافی ہو رہا ہے. ایک ایک بات کیا بتائی جائے. پیلی بھی شریف سے عسکری اکیڈمی سے یہ چیزیں چھاپی جاتی ہیں اور برابر چھپ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ چھپتی رہیں گی. لیکن سن لیجئے اچھی طرح سے. اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ سنا دوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں جانتا ہوں حق کڑوا لگے گا. یہ میں نہیں کہتا، تو مرچے تو لگیں گی، اس کی پرواہ نہیں کرنا. میں جانتا ہوں حق کڑوا لگے گا، لیکن فرماتے ہیں کوئی تو مسلمان ایسا نکلے گا کہ اس کے حضور گردن جھکا دے. کس کے حضور؟ پیر کے آگے تو بہت جھکاتے ہیں ہم لوگ. ہاں دین و شریعت کے آگے، حق کے آگے گردن جھکا دے. معلوم کیا ہوا؟ شریعت نے کہا قرآن سے بڑی کس کی بات ہے؟ رب نے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. نہیں پاؤ گے ان کے دلوں میں جو اللہ و رسول کی مخالفت کریں، ایسوں کی محبت جو ایمان لائے قیامت پر اللہ پر. بولو جو سرکار کی مخالفت کرے ہمارا نہیں ہو سکتا، جو رسول کی مخالفت کرے ہمارا. لوگ کہیں گے کیا کریں، وہ تو ہمارا باپ ہے کیسے چھوڑیں، ہماری بیوی ہے کیسے چھوڑیں، ہمارا بھائی ہے کیا کریں، ہمارا ماموں ہے کیا کریں، ہمارا باپ ہے. سنو سنو 2 دن کی دوستی نبھالو، قبر میں باپ نہ کام آئے گا، بھائی نہ کام آئے گا، بیٹا نہ کام آئے گا، بیوی نہ کام آئے گی، بچے نہ کام آئیں گے. یہی مٹی کے اندر منو مٹی میں یہی خاندان والے، یہی گھر والے، یہی بچے، یہی اولاد پختے لگا کے چلی آئے گی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ
मर्रतन उखरा, याद रखो वहां सवाल होगा तो यही होगा, मन रब्बुका, अल्लाहु अकबर, तुम्हारा कौन है, और पूछा जाएगा सरकार के बारे में, सुभान अल्लाह। लेकिन सुनो सुनो, अगर काफिर नाइक की सुनी होगी तो सरकार को क्या पहचानोगे, इन देवबंदी मरदू जहन्नमी मुर्तद्दीन की सुनी होगी तो सरकार को क्या पहचानोगे, इन वहाबी देवबंदियों की सुनी होगी तो सरकार को क्या पहचानोगे, अहले हदीस कहने वाले अहले खबीसों की सुनी होगी तो सरकार को क्या पहचानोगे। लेकिन सुनो सुनो, इंशाअल्लाह ताला अगर तुमने इस वजीफे को हिर्ज़ा बना लिया और फरिश्ते ने पूछा अल्लाहु अकबर, बोल बोल ऐ सुन्नी, बोल बोल ईमान वाले, बोल बोल ऐ अल्लाह के बंदे, इनको क्या कहता है, तो सुभान अल्लाह बेसाख्ता रजा वाला जबान से कहेगा, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल से बा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, आका हैरा हो मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन न जाने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, वो दीवाना पुकार उठेगा, वो आशिक पुकार उठेगा, वो गुलाम पुकार उठेगा, वो सरकार आला हज़रत का नाम लेवा पुकार उठेगा। अरे मियाँ सुभान अल्लाह, दीवाना हो तो ऐसा हो, आशिक हो तो ऐसा हो, क्योंकि उसने सुभान अल्लाह अपने बुजुर्गों से रजा की तहरीरात को सुना था, उसने अपने मशाइख से रजा के कलाम को सुना था, सुभान अल्लाह। वो दीवाना कहेगा मैं काफिर नाइक की सोबत में नहीं था कि कहूं, मैं देवबंदी के पास नहीं बैठता था, बल्कि मैं तो रजा का जाम पीता था, सुभान अल्लाह। अरे फरिश्तों मुझसे पूछते हो, मुझे तो नबी के नाइब, नबी के आशिक, नबी के नाइब अतम ने ये सिखाया है और ये पढ़ाया है और ये समझाया है, सुभान अल्लाह। रुख दिन हया महरे समा, रुख दिन हया महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब सुल्फिया मुश्के होता, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी